معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سرحد پر نیپال پولیس کی اندھا دھند فائرنگ، 4 ہندوستانیوں کو لگی گولی، 1 کی موت۔ بھارت کا امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کے ارکان کو ویزا دینے سے انکار۔ چین کا امریکہ اور روس کے درمیان جوہری تخفیف اسلحہ مذاکرات میں شرکت سے انکار۔ امریکہ اور عراق مذاکرات پر رضامند ہو گئے۔ بین الاقوامی سطح پر اشیاء خوراک کی فراہمی کے موجودہ نظاموں میں جلد از جلد بہتری نہ لائی گئی تو دنیا کو ممکنہ طور پر گلوبل فوڈ ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ۔ ریاض میں پانی کے پائپ میں کام کرتے 6 مزدور جان کی بازی ہار گئے۔ شام کے وزیر اعظم اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے مکہ ٹاور کا سب سے اوپر والا کمرہ کس کے لیے مخصوص ہے؟ جان کر ہر زبان سبحان اللہ کے اٹھے گی۔ شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی شریف میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے 3733 نئے مریض، 38 ہلاکتیں۔ کویت کا تیل کے شعبے میں غیر ملکیوں کی بھرتی بند کرنے کا فیصلہ۔ چین کا رخ بڑا نرم لیکن ہندوستان محتاط، سرحد پر بڑھائے فوجی اور ہتھیار۔ ہندوستان میں نہیں تھم رہی کورونا کی رفتار، پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 11,000 نئے معاملے، 396 لوگوں کی موت۔ حوصلہ مند اور ناقابل شکست للو، پرینکا گاندھی۔ اجودھیا کے بعد اب کاشی متھرا تنازع پر بھی سپریم کورٹ میں عرضی، 29 سال پرانے قانون کو رد کرنے کی مانگ۔ عجیب و غریب واقعہ، عالم دین مولانا جسیم رحمانی کی موب لنچنگ، حالت بہت ہی نازک۔ امیتابھ بچن نے ممبئی میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی مدد کی، 4 ٹریٹ پلین کا کرایہ امیتابھ بچن نے ادا کیا۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے 260 نئے مصدقہ مریض، تعداد بڑھ کر 5,636 ہو گئی۔ خوبصورت اور ماڈل ٹاؤن کی حیثیت سے پلی بندلا، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی کی ضلع کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت۔ ضلع کڑپا میں انلاک کے بعد سے کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن کی اپیل۔ بریکنگ نیوز، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع کڑپا میں 22 کورونا وائرس کے نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی۔ ضلع ایس پی کڑپا KKN انبو راجن کی پریورتنا اجلاس میں شرکت، غیر قانونی شراب بنانے والوں سے اس پیشے کو چھوڑنے کی اپیل۔ ضلع کڑپا میں مانسون کی پہلی بارش سے عوام کو راحت، گزشتہ 3 ماہ سے شدید گرمی کا شکار عوام میں خوشی کی لہر۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ سرحد پر نیپال پولیس کی اندھا دھند فائرنگ، 4 ہندوستانیوں کو لگی گولی، 1 کی موت۔ فائرنگ کے اس واقعے میں جہاں 4 ہندوستانیوں کو گولی لگی ہے، وہیں 1 شخص کی موت بھی ہو گئی ہے۔ اس وقت کی بڑی خبر بہار کے سیتامڑھی سے آ رہی ہے، جہاں ہندوستان نیپال سرحد پر نیپالی پولیس کی طرف سے زبردست فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے اس واقعے میں جہاں 4 ہندوستانیوں کو گولی لگی ہے، وہیں 1 شخص کی موت بھی ہو گئی ہے۔ بتا دیں کہ ہندوستان اور نیپال کے درمیان سرحد کو لے کر تنازع چل رہا ہے۔ نیپال کی پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں ایک تجویز بھی پاس کی ہے، جس میں ہندوستان کے کئی سرحدی حصوں کو نیپال کا بتایا گیا ہے۔ اس کو لے کر دونوں ملکوں کے بیچ کشیدگی ہے۔ بھارت کا امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کے ارکان کو ویزا دینے سے انکار۔
بھارت نے امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کے ارکان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت نے امریکی کمیشن کے ارکان کی ویزا درخواستیں مسترد کر دیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کمیشن کا پینل زمینی حقائق جانچنے کے لیے بھارت جانا چاہتا تھا۔ کمیشن نے ویزا مسترد ہونے کے بعد امریکی محکمہ خارجہ سے رابطہ کر کے کہا کہ امریکی کمیشن مقبوضہ کشمیر اور بھارتی شہروں کا دورہ کرنا چاہتا تھا، جس کا مقصد مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم کے زمینی حقائق کا مشاہدہ کرنا تھا۔ تاہم بھارت نے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ چین کا امریکہ اور روس کے درمیان جوہری تخفیف اسلحہ مذاکرات میں شرکت سے انکار۔ چین نے امریکہ اور روس کے درمیان جوہری تخفیف اسلحہ مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، جو 22 جون کو ویانا میں ہوں گے۔ چین کا کہنا ہے کہ اسے مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکہ اور عراق مذاکرات پر رضامند ہو گئے۔ کئی ماہ کے تناؤ کے بعد امریکہ اور عراق نے مذاکرات کی بحالی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تاہم عراق میں امریکہ نواز وزیر اعظم کی موجودگی کے باعث اس مذاکراتی عمل سے کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کورونا وائرس کی وجہ سے بغداد میں ہونے والی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کو آن لائن بریفنگ بنا دیا گیا ہے۔ رواں برس کے آغاز میں امریکی کارروائی کے نتیجے میں بغداد میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد سے دونوں ممالک کے مابین کشیدگی میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اشیاء خوراک کی فراہمی کے موجودہ نظاموں میں جلد از جلد بہتری نہ لائی گئی تو دنیا کو ممکنہ طور پر گلوبل فوڈ ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے نئے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے تناظر میں دنیا بھر میں اشیاء خوراک کی دستیابی کی صورتحال کے حوالے سے پیدا ہونے والی ممکنہ ہنگامی صورتحال کے خلاف خبردار کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ عالمی سطح پر اگرچہ اتنی زیادہ خوراک موجود ہے کہ دنیا کے تمام 7-8 ارب انسانوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے، تاہم یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آج بھی کرۂ ارض پر 820 ملین یا 82 کروڑ انسان ایسے ہیں جنہیں بھوک کے مسئلے کا سامنا ہے، اور اگر بین الاقوامی سطح پر اشیاء خوراک کی فراہمی کے موجودہ نظاموں میں جلد از جلد بہتری نہ لائی گئی تو پوری دنیا کو ممکنہ طور پر گلوبل فوڈ ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ریاض میں پانی کے پائپ میں کام کرتے 6 مزدور جان کی بازی ہار گئے۔ زیر تعمیر 400 میٹر لمبے پائپ میں 6 مزدوروں کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ واقعہ بدھ کے روز شمالی ریاض میں واقع ضلع العزیزیہ میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے دارالخلافہ الریاض میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 6 مزدور اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے سول ڈیفنس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ریاض کے شمال میں واقع ضلع العزیزیہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 400 میٹر لمبے پائپ میں 6 مزدور زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ شام کے وزیر اعظم اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ شام کے صدر نے اس ملک کے وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ IRIB کی رپورٹ کے مطابق شام کے صدر بشار الاسد نے شامی وزیر اعظم حماد خمیس کو ان کے عہدے سے برطرف کر کے آبی وسائل کے وزیر حسین آرنوس کو شام کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ شام کی کرنسی کی مسلسل گراوٹ وزیر اعظم کی تبدیلی کا باعث بنی، اس لیے کہ عوامی اور حکومتی حلقوں میں ان پر کڑی نکتہ چینی کی جا رہی تھی۔ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے مکہ ٹاور کا سب سے اوپر والا کمرہ کس کے لیے مخصوص ہے؟ جان کر ہر زبان سبحان اللہ کے اٹھے گی۔ اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں مساجد ہوں گی۔ فرزندان اسلام روزانہ خالق کائنات کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک سے ایک خوبصورت اور حسین ترین مساجد جنہیں دیکھ کر دل خود بخود سبحان اللہ کے اٹھتا ہے،
اور رب ذوالجلال کی مدح سرائی کرنے کو دل چاہتا ہے، جس نے انسان کو اس قدرت اعلیٰ ثنائی اور صلاحیتوں سے نوازا کہ خود انسان بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ قارئین کی دلچسپی کی ایک نظر ایک خبر کے فرزندان اسلام کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے عین سامنے مکہ کلاک ٹاور کی عظیم الشان عمارت واقع ہے، جو 2013 میں اپنے افتتاح کے موقع پر دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت تھی۔ اس عمارت کی چوٹی زمین سے 607 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور بلند ترین مقام پر ایک خوبصورت سنہرا ہلال بنایا گیا ہے، جس کی چمک میلوں دور سے آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ چوٹی کے عین نیچے سنہری ہلال کی بنیاد میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا ہے، جسے کائنات کے خالق کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ دنیا کا بلند ترین عبادت خانہ ہے۔ نماز کے لیے بنائے گئے اس کمرے تک پہنچنے کے لیے ہائی سپیڈ لفٹ استعمال کرنا پڑتی ہے، جو عمارت کے ٹاپ فلور تک جاتی ہے۔ اس کے بعد 18 میٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ استعمال کی جا سکتی ہے۔ عمارت کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے انجینئروں کا کہنا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کرنے والے چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے پاکیزہ اور روح پرور نظارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ تعمیر کی جائے، جس کی تکمیل کے لیے بلند ترین مقام پر واقع ہلال کے اندر یہ خاص کمرہ تعمیر کیا گیا، جہاں مسلمان باری تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی شریف میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ مسجد نبوی اور اس کے ملحقہ حصوں کے علاوہ سروس مراکز اور پارکنگ ایریا میں بھی ایئر کنڈیشن کے جدید نظام پر کام ہوگا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ شاہ سلمان نے مسجد نبوی اور اس کے ملحقہ حصوں میں ساؤنڈ سسٹم کے جدید فنی نظام کے علاوہ الیکٹرو میکینیکل سسٹم کی تجدید کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خادم حرمین شریفین کی طرف سے نئے منصوبوں کی منظوری اس بات کی عکاسی ہے کہ شاہ سلمان حرمین شریفین کی خدمت کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے 3733 نئے مریض، 38 ہلاکتیں۔ سعودی عرب میں مزید 3733 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس مہلک وائرس سے 38 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا سے ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 857 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک کورونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 1,16,021 تک پہنچ چکی ہے۔ کویت کا تیل کے شعبے میں غیر ملکیوں کی بھرتی بند کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ سے کویت پیٹرولیم کارپوریشن میں مزید کسی بھی غیر ملکی کو نوکری فراہم نہیں کی جائے گی۔ کویتی حکومت غیر ملکیوں کی آبادی میں نصف سے زیادہ کمی کرنے کی خواہاں۔ تفصیلات کے مطابق خلیجی ملک کویت نے غیر ملکیوں کو روزگار کی فراہمی میں کمی کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اوپیک تنظیم کا حصہ کویت میں تیل کے حالیہ بحران کے باعث شدید متاثر ہوا ہے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کویت کی حکومت نے غیر ملکیوں کو روزگار کی فراہمی میں کمی کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کویت کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران کویت کے تیل کے شعبے میں کسی غیر ملکی کو بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ چین کا رخ بڑا نرم لیکن ہندوستان محتاط، سرحد پر بڑھائے فوجی اور ہتھیار۔ چین کی کسی بھی چال بازی سے نپٹنے کے لیے ہندوستان نے بھی فوراً ان علاقوں میں اپنے جوانوں کی تعداد بڑھا دی ہے اور ہتھیار اور دیگر اشیاء بھی سٹینڈ بائی موڈ پر رکھی گئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ملک حال ہی میں ہوئے اتفاق رائے کی بنیاد پر ہندوستان کے ساتھ سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مناسب طریقے اپنا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔
इधर नई दिल्ली में हिंदुस्तानी वजारत खारिजा ने कहा कि दोनों फरीक तनाज़ुर के जल्द निपटने के लिए काम करने को राजी हुए हैं। हालांकि दोनों ही मुल्कों ने मशरकी लद्दाख में तातुल दूर करने के लिए किए गए कामों की तफसील नहीं दी है। मशरकी लद्दाख में चीन और हिंदुस्तान की अफवाज के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती और फौजी चैनल के जरिए मुसलसल बातचीत जारी है। हिंदुस्तान में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 11,000 नए मामले, 396 लोगों की मौत। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 10,956 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासिरीन की कुल तादाद 2,98,000 हो गई है और हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में चौथे मकाम पर पहुंच गया है। इस दौरान कोरोना इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा 396 लोगों की मौत हुई है, जिससे अमवात की कुल तादाद 8,498 हो गई है। हिंदुस्तान मुतासिरीन के मामले में बरतानिया को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथे मकाम पर पहुंच गया है। हौसलामंद और नाकाबिले शिकस्त लल्लू प्रियंका गांधी मुतासिरीन के लिए जिद्दोजहद करने के अजीम जज्बे से सरशार और बेबाकी से अपनी बात रखने वाले उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू एक ऐसे शख्स हैं जो मुतासिरीन की परेशानी व तकलीफ खुद पर बीती हुई महसूस करते हैं। अनाव आबरूरेजी मामला, जिसमें मुतासिरा को आबरूरेजी के बाद मुजरिमों ने जिंदा जला दिया, ये वाकया हम सबको झंझोड़ देता है। मैं मुतासिरा कुंबा से मिलना चाहती थी। ठंड और कहरे से भरी एक सुबह हम अनाव के लिए निकले। कार के अंदर माहौल उदास था। जिस कुंबे से हम मिलने जा रहे थे उसे तशद्दुद ने उजाड़ दिया था। इंसाफ के लिए उनकी जिद्दोजहद और दर्द को हमने हकीकत में महसूस किया था, लेकिन नाइंसाफी देखकर खामोश रहना अजय लल्लू की फितरत नहीं है। कहने लगे, दीदी पूरी रियासत में तहरीक छेड़नी पड़ेगी। उन्होंने दरखास्त की कि संघर्ष, संपर्क और संवाद, जिद्दोजहद, राब्ता और बातचीत, उनके बगैर दीदी कुछ भी कर लीजिए, सियासत कामयाब नहीं हो सकती। कुछ घंटों में हमारी मंजिल आ गई। झोंपड़ी के बाहर भीड़ थी। कैमरे और माइक के साथ लोग झोंपड़ी के पीछे एक चारपाई पर गिरे पड़े थे। चारपाई पर लड़की की भाभी और 9 साल की भतीजी बैठी थी। उम्र से ज्यादा बूढ़े हो चुके इसके वालिद बगल में खड़े थे। बेलगाम भेड़ को देखते हुए मैंने दरखास्त की कि हम उनकी कोठरी के अंदर चलें और उनकी बातें सुने। लड़की की भाभी कुंबे के खौफजदा तजुर्बे को बता रही थी। हम खामोश शर्मिंदा होकर उनकी गैर तसव्वुराती आप बीती को सुन रहे थे। लड़की के वालिद चारपाई के एक कोने पर बैठे थे। कोठरी की इकलौती खिड़की से आने वाली रोशनी उनके चेहरे की झरियों पर पड़ रही थी। अब तक वो एक लफ्ज भी नहीं बोले थे। बहू ने ये बताते हुए अपनी दास्तान खत्म की कि किस तरह उनके खेतों में आग लगा दी गई और जिस कोठरी में हम बैठे थे उसी में घुसकर उन्हें बेरहमी से पीटा था। उसने बताया कि इस सब के बावजूद उनकी बहादुर लड़की ट्रेन में बैठकर नजदीक के जिला राय बरेली अकेले जाती थी ताकि वो जिला अदालत में अपने केस की समाअत में हाजिर रह सके। हमने कभी कुछ नहीं मांगा। कहती थी, आप फिक्र मत करो, ये मेरी लड़ाई है, मैं उसे खुद लड़ूंगी। ये सुनते ही अचानक लड़की के वालिद अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगे। उनका थका हुआ जिस्म अंदर की जानिब झुक गया। अजय लल्लू फौरन उनके सामने घुटनों पर बैठ गए और उनके हाथों को अपने हाथों में लिया। लल्लू की आंखों से आंसू छलक आए। हम हैं ना आपके साथ बाबा, उन्होंने धीमे से कहा, हौसला रखो। जब हम कोठरी से निकले तो अजय लल्लू हमारे साथ बाहर नहीं आए। बहुत सारे लोगों के बरक्स कशिश का मरकज बनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इस कुंबे के साथ कोठरी में तसल्ली देते बैठे रहे। अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा तनाजुर पर भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी
29 साल पुराने कानून को रद्द करने की मांग। हिंदू तंजीमों का दावा है कि मस्जिदों की तामीर के लिए काशी और मथुरा में मंदिरों को मुनहदिम कर दिया गया था। अयोध्या में मुतनाज़े मकाम पर राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार होने के 7 माह बाद अब एक हिंदू तंजीम ने काशी मंदिर तनाज़ो जल्द ही निपटाने के लिए अदालत उज़्मा का रुख किया है। हिंदू पुजारियों की तंजीम विश्वभद्रा पुजारी पुरोहित महासिंह ने पूजा के मकाम खुसूसी इल्तिजाम एक्ट 1991 की आईनी जवाजियत को जुमा के रोज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ये मरकजी कानून 18 दिसंबर 1991 को पास किया गया था। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क की आजादी के वक्त मजहबी मकामात की जो सूरत हाल थी उसे बदला नहीं जा सकता, अगरचे अयोध्या को इससे बाहर रखा गया था क्योंकि उस पर पहले से ही कानूनी तनाज़ु चल रहा था। अजीब व गरीब वाकया, आलिम दीन मौलाना जसीम रहमानी की मॉब लिंचिंग, हालत बहुत ही नाजुक। आलमी वबा कोरोना वायरस से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। इसी दरमियान बिहार के सहरसे में एक दर्दनाक अजीब व गरीब हादसा पेश आया है। सहरसे के सोमबर साराज थाने के मनोरी गांव में कोरोना वायरस फैलाने के इल्जाम में आज सुबह 9 बजे एक आलिम दीन मौलाना जसीम रहमानी की मॉब लिंचिंग कर दी गई है। हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल उनको सहरसे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। अमिताभ बच्चन ने मुंबई में फंसे हुए मुसलमानों की मदद की। 4 जेट प्लेन का किराया अमिताभ बच्चन ने अदा किया। अमिताभ बच्चन ने अपने आबाई शहर इलाहाबाद से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम खवातीन और मर्दों को 4 जेट प्लेन के जरिए मुंबई से बराह रास्त इलाहाबाद पहुंचा दिया। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसे रह जाने वाले मुस्लिम मजदूरों और कारीगरों को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने खर्च पर उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। अमिताभ बच्चन ने ये काम माहिम दरगाह कमेटी और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के ताउन से अंजाम दिया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 207 नए मुसद्दिका मरीज, तादाद बढ़कर 5636 हो गई। रियासत में लॉकडाउन के बाद से गैर ममालिक और दूसरी रियासतों के यहाँ आने वाले और मजदूरों की वजह से कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 207 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे ये तादाद बढ़कर 5636 हो चुकी है। इस वबा से ताहाल 80 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। 3091 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जबकि 2465 अफराद का मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। आज के मुसद्दिका मरीजों में से 141 का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, जबकि 64 मरीजों का ताल्लुक दीगर रियासतों से आने वालों का है। रियासत में अब तक 5,22,000 अफराद का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। खूबसूरत और मॉडल टाउन की हैसियत से पुलिवंदला, वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी की जिला के आला ओहदेदारों को हिदायत। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी ने आज अपने कैंप ऑफिस में अपने आबाई असम्बली हल्के पुलिवंदला की हमजहती तरक्की पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जिला के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि पुलिवंदला की हमजहती तरक्की के लिए जगन मोहन रेड्डी ने पुलिवंदला एरिया डेवलपमेंट एजेंसी का क़याम अमल में लाया था, जिसे पाडा कहते हैं। पाडा के ओहदेदारों ने वजीर आला को यहाँ की तरक्की और मौजूदा मंसूबों से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। पुलिवंदला को एक मॉडल टाउन बनाने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया गया है, जिसमें पीने के पानी की सहूलत, बेहतर ड्राइनेज का नज़्म, इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर का क़याम और दीगर सहूलियात शामिल हैं। जगन मोहन रेड्डी को वाकिफ कराया गया, जिस पर जगन मोहन रेड्डी ने पुलिवंदला को एक खूबसूरत और मॉडल टाउन में तब्दील करने के सिलसिले में पाडा के ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दिए, खुसूसन पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने, हर वक्त पीने का पानी दस्तयाब रहने का नज़्म करने की हिदायत दी।
سڑکوں کی توسیع اور دیگر ضروری سہولیات مہیا کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق بوستا سیتا نارائنا، کڑپا ایم پی وی ایس اویناش ریڈی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ ضلع کڑپا میں انلاک کے بعد سے کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن کی اپیل۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں لاک ڈاؤن ہٹائے جانے کے بعد سے کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں ضلع کڑپا میں 136 مریض مثبت پائے گئے، جن میں پرڈٹور میں سب سے زیادہ مریض مصدقہ پائے گئے۔ اب گزشتہ 11 دنوں میں ہی 170 مریض مثبت پائے گئے ہیں۔ ضلع میں کورونا وائرس سے مریضوں میں لاک ڈاؤن کے بعد سے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی ایک وجہ بیرونی ممالک سے واپس آ رہے NRI اور دیگر ریاستوں سے یہاں آ رہے مزدور ہیں، جو زیادہ تر کورونا سے متاثر پائے جا رہے ہیں۔ اب یہ وبا نہ صرف ضلع کے ٹاؤن بلکہ قریوں تک پھیل چکی ہے۔ کل ایک دن میں 18 افراد کے متاثر پائے جانے سے ضلع میں تعداد بڑھ کر 306 ہو چکی ہے۔ ضلع کڑپا میں پہلا مریض 1 اپریل کو منظر عام پر آیا۔ 1 اپریل کو کڑپا، پرڈٹور، پولیوینڈلا اور بدویل ٹاؤن میں جملہ 15 معاملے مثبت پائے گئے، جنہیں انتظامیہ نے فاطمہ میڈیکل کالج کووڈ-19 ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مئی 31 تک بھی ضلع بھر میں صرف 136 معاملے مثبت پائے گئے۔ 1 جون سے لاک ڈاؤن ہٹانے کے بعد سے ضلع میں اس وبا میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ ضلع کے قریوں تک بھی یہ وبا پہنچنا شروع ہو گئی۔ 2 مہینوں میں 136 معاملے، جبکہ صرف 11 دنوں میں لاک ڈاؤن اٹھانے کے بعد سے 190 افراد اس وبا کا شکار پائے گئے۔ تاحال 125 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ضلع میں 5 دن پہلے تک اس وبا سے کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ اندرون 5 دن 2 افراد کی اس وبا سے موت واقع ہو گئی، جن میں 2 جڑواں بچوں کی ماں بھی شامل ہے۔ ضلع کڑپا کے جمل مڑگ حلقے کے چھوٹے سے موضوع نواب پیٹ میں آج ضلع میں سب سے زیادہ کورونا وائرس کے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس موضوع میں صرف 1269 افراد بستے ہیں۔ 1 جون کو اس قریے میں ایک 38 سالہ شخص اس وبا میں مثبت پایا گیا، جو کہ ایک چھوٹا کانٹریکٹر ہے جو مکانات تعمیر کرتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے بموجب یہ شخص اننت پور، یراگنٹلا، تاڑ پتری میں واقع سیمنٹ فیکٹریوں کا دورہ کر کے واپس آیا تھا، جسے کورونا وائرس لاحق ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اس کے رابطے میں رہنے والے رشتہ داروں، دوستوں اور کام کرنے والے مزدوروں میں 80 افراد میں کورونا وائرس مثبت پایا گیا۔ اس طرح سے یہ موضوع ہاٹ سپاٹ قرار دے دیا گیا۔ ضلع میں سب سے زیادہ معاملے اسی موضوع میں پائے گئے۔ پرڈٹور میں تاحال 60 مریض، کڑپا ٹاؤن میں 36 مریض مثبت پائے گئے ہیں۔ ضلع کڑپا کو بیرونی ممالک کویت، قطر، سعودی عرب جیسے خلیجی ممالک سے واپس آنے والے 350 NRI میں سے 72 افراد کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے، جبکہ 8 افراد دیگر ریاستوں سے واپس ہوئے مزدور بھی اس وبا کا شکار ہو گئے۔ ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن نے ضلع میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلع کے عوام سے احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بریکنگ نیوز: گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع کڑپا میں 22 کورونا وائرس کے نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بیرونی ممالک سے آئے 2 افراد میں اس بیماری کی تصدیق ہوئی۔ شہر کڑپا میں 4، جمل مڑگ میں 4، پرڈٹور میں 4، کملا پورم کے گوپاورم میں 4، چاپاڑ میں 5 اور پونا سے آئے ایک شخص میں کورونا مثبت پایا گیا۔ اس طرح سے ضلع بھر میں متاثرین کی جملہ تعداد بڑھ کر 328 ہو گئی۔ تاحال 128 مریض صحت یاب ہو کر ڈسچارج بھی ہو گئے۔
ضلع ایس پی کڑپا KKN انبو راجن کی پریورتنا اجلاس میں شرکت، غیر قانونی شراب بنانے والوں سے اس پیشے کو چھوڑنے کی اپیل۔ ضلع کڑپے کے ریلوے کوڈور میں واقع ڈگری کالج میں آج پریورتنا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ضلع ایس پی کڑپا انبو راجن نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ یہ پروگرام ضلع میں غیر قانونی شراب کی کشیدگی کرنے والوں کو اس پیشے کو چھوڑ کر سماج کے دھارے میں شامل ہونے کے لیے ہر جمعہ کو منعقد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انبو راجن نے کہا کہ اس علاقے میں غیر قانونی شراب کشید کرنے والے افراد زیادہ تعداد میں ہیں، جسے دیکھتے ہوئے یہاں پر یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ انبو راجن نے کہا کہ آئندہ سے یہ کام چھوڑ کر ایک اچھا شہری بننے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے۔ حکومت کی ترقیاتی اسکیموں کو اپنا کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ضروری ہے، ورنہ قانون اپنا کام کرے گا۔ اگر اس پیشے کو نہیں چھوڑا گیا تو پھر سخت کارروائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ حکومت نے ایسے افراد کو باز آنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے، جس سے استفادہ کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائی جانی چاہیے۔ اس موقع پر یہاں کے 200 افراد نے شرکت کی۔ اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ منڈل کے عہدیدار انسپکٹر آنند راؤ نے بھی شرکت کی۔ ضلع کڑپا میں مانسون کی پہلی بارش سے عوام کو راحت، گزشتہ 3 ماہ سے شدید گرمی کا شکار عوام میں خوشی کی لہر۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا جو اکثر خوشحالی کا شکار رہتا ہے، ناکافی بارشوں سے یہاں کے عوام کو پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ ضلع کے کسان ناکافی بارشوں سے اکثر نقصان میں رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں کل ہوئی مانسون کی پہلی بارش سے عوام نے راحت کی سانس لی۔ شدید گرمی کے ماحول سے موسم کی بارش سے ماحول اچانک ٹھنڈا پڑ گیا۔ ضلع بھر میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ کل دن بھر ہوئی بارش 696 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ضلع کے پورما ملا میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کڑپا ڈویژن میں 82 میٹر، راجم پیٹ ڈویژن میں 286 ملی میٹر، جمل مڈوگو ڈویژن میں 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں تک بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس بارش سے ضلع کے کسانوں نے خریف کی فصلوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔